السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اس کے ریویو مجھے دیجیے گا لازمی۔ اور آج ہم بات کریں گے آپ کی بچے کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کہ چائلڈ جو ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کس طرح امپورٹنٹ ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے، اور ان کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور ان مسائل کا حل کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا پچھلی ویڈیو کا اپنا حوالہ دوں کہ جب تک آپ خود مینٹلی نارمل نہیں ہوں گے، مینس کہ آپ خود ریلیکس نہیں ہوں گے، آپ بچے کو نہیں سمجھ سکتے۔ بچوں کو سمجھنے کے لیے، بچوں کی ہیلدی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہاؤ ٹو نرچر آ چائلڈس مینٹل ہیلتھ، ہم کس طرح سے اس کی مینٹل ہیلتھ کو نرچر کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں جس میں کہ آپ کو انہیں سننا چاہیے۔ بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ فوراً سے ان کو ڈانٹ دیتی ہیں، سب کے سامنے گیدرنگز میں ڈانٹ دیتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا جو ہے مائنس پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس طرح بچے کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوتا ہے، وہ چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا قصور اتنا نہیں ہوتا جتنی اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، وہ ہیزیٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان جانا۔ اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے اگر کچھ غلط ہو گیا تو میرے پیرنٹس، میری مدر، میرے فادر جو ہیں وہ مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے۔ تو اس چیز کو ہمیں بالکل ایوائڈ، دور کی بات ہے، ختم کر دینا چاہیے۔ آپ پہلے بچے سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، اس کے بعد آپ اس کو ایڈوائز کریں، لیکن اکیلے میں سب کے سامنے آپ نے نہیں کرنا۔ پیشنٹ رہیں بچوں کے ساتھ، فوراً سے اگریسو نہ ہوں۔ آپ اگریسو ہوں گے وہ آپ سے سیکھے گا، کیونکہ بچے کبھی بھی وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو کہتے ہیں، بچے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ آپ خود پیشنٹ رہیں گے تو آپ کا بچہ بھی اپنے بیہیویئر میں پیشنس لائے گا۔ آپ اس کے ساتھ شیئرنگ کریں، آپ اپنی فیلنگس شیئر کریں اس کی ایج کے اکارڈنگ، آپ اس سے باتیں کریں، اس کی سنیں۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اور وہ اپنی اسی معصومیت میں اکثر اپنے دل کا حال کہہ جاتے ہیں۔ موسٹلی پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے ساتھ سپینڈ نہیں کرتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی بچہ کیا کر رہا ہے، کہیں اس نے کچھ خراب تو نہیں کر دیا، گھر میں کوئی نقصان تو نہیں کر دیا، اس نے کھانا کھایا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اسکول گیا ہے، گھر آیا ہے، ہوم ورک، مطلب ایک ریموٹلی لائف بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو جب فری ٹائم ملتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم موبائل یوز کرنا شروع کر دیں، فری ٹائم میں ہم ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں، ہم اس کو ہیلدی وے میں وہ ٹائم اپنے بچے کے ساتھ سپینڈ کر سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، اس کو بھی لگے کہ اس کے پاس اتنی اسپیس ہے کہ اس کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ایکسپیرینسز اس کی ایج کے حساب سے اس کے ساتھ شیئر کریں، اس سے پوچھیں اس نے اسکول میں کیا کیا، اس کے فرینڈس کتنے ہیں، کیسے ہیں، اس نے اپنا لنچ کیا، اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ ہوا، اس نے اسکول میں کوسچننگ کی ٹاپک کے حوالے سے۔ تو مختلف آپ اس سے شیئر کریں اپنی فیلنگز، اپنی تھاٹس، اور اس کی فیلنگز اور اس کی تھاٹس کو آپ سنیں۔ اس کے بعد ہے سچ بولیں۔ بچے کے ساتھ جب آپ ہر بات میں سچ بولیں گے تو بچہ آٹومیٹکلی آپ سے کچھ نہیں چھپائے گا، وہ آٹومیٹکلی خود سچ بولے گا آپ کے ساتھ۔ ایون اس کی کہیں مسٹیک بھی ہوگی تو آپ کو سچ بتا دے گا، ماما مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، بابا مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ آپ سے چھپائے گا نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سچ بولتا ہے تو آپ الٹا اس کو آگے سے ڈانٹنا شروع کر دیں۔ آپ اس کو اسپیس دیں، اچھا ٹھیک ہے، آپ سے یہ اس دفعہ ہو گیا ہے، آپ نے سچ بولا، دیٹس ویری گڈ، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کے بچے کے بیہیویئر میں ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنا شروع کر دے گا، چیزیں شیئر کرنا شروع کر دے گا۔ ہیلدی بیہیویئر رکھیں آپ اپنے بچے کے ساتھ، اس کی جو سراؤنڈنگس ہیں اب وہ ہیلدی رکھیں۔ بچوں کے جو فرینڈس ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل ہوتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا اس پر بہت ضروری ہے۔ اکثر پیرنٹس بہت لاپرواہی کرتے ہیں اس چیز میں، اسکول میں کیسے فرینڈس بن رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ آپ اس کو فیل نہ کروائیں کہ آپ کہیں جاتے ہو تو آپ پر ایک جو ہے کہ بالکل کیمرہ فکس ہے، اس کو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بالکل الگ وے میں، نارمل وے میں وہ اگر کسی فرینڈ سے ملنے جاتا ہے، آپ فادر ہیں تو وہ
بچے کے فادر کے ساتھ اپنی کر سکتے ہیں دعا سلام، جس طرح سے ہوتی ہے، مدر ہے تو وہ اگلے اس کے فرینڈ کی مدر کے ساتھ کر سکتی ہیں، تو ایک بانڈنگ بن جاتی ہے۔ پیرنٹس جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، بچوں کو لگتا ہے کہ جی ہماری فرینڈ شپ ہے تو ہمارے پیرنٹس کی بھی آپس میں فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، وہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کر پاتے کہ ایک ہمارے اوپر ایک چیک رکھا ہوا ہے پیرنٹس نے۔ تو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کی سراؤنڈنگس کیسی ہیں، آیا وہ بیہیویئر جو اڈاپٹ کر رہا ہے وہ ہیلدی ہے، ان ہیلدی ہے، لوگ اس کو کیا سکھا رہے ہیں، بچہ کیا سیکھ رہا ہے، تو ان چیزوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بی سیف۔ اب اس میں آ جاتی ہے ایک گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے حوالے سے۔ ایک سرٹن ایج میں جب بچے جاتے ہیں 3 to 4 ایئرس کہہ لیں، 5 ایئرس کہہ لیں، تو اس ایج میں ہمیں بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے حوالے سے بہت کیئرفلی سمجھانا چاہیے کہ آپ باہر نکلتے ہو، اسکول میں میل ٹیچر ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، اچھا ان کو بتائیں کہ یہ گڈ ٹچ ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے، بہت نیگیٹیوٹی آ گئی ہے، بچوں کے بہت سے جو ہیں کیسز سننے میں آ رہے ہیں، تو بچوں کو خود اویئر کریں۔ آپ نے فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں آپ نہیں جانتے کسی کو، وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے نہیں جانا۔ اسکول میں آپ کہہ دیں کہ جب تک ماں یا باپ میں سے 2 لوگ لینے نہیں آئیں گے تو اسکول کی ذمہ داری ہوگی کہ بچے کو کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ نہیں بھیجنا۔ یہ چیزیں پیرنٹس کو بچوں کو لازمی اویئر کرنی چاہیے۔ اس کے اوپن اینڈڈ کوسچنز، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بچوں کی سننی چاہیے، ان کو سوالات پوچھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اکثر پیرنٹس بہت چڑ جاتے ہیں، یہ تو بہت سوال پوچھتا ہے، یہ تو کھپتا رہتا ہے۔ اب کھپنے دیں، بچہ کھپے گا، وہ اپنے اندر سے چیزیں نکالے گا، اس کو لگے گا کہ مجھے کوئی سننے والا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سنیں گے، ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا بچہ خاموش ہوتا جائے گا، پھر آپ کو ہی مسائل ہوں گے کہ ہمارا بچہ تو بولتا نہیں ہے، یہ تو نارمل بچوں کی طرح کھیلتا نہیں ہے، کھلتا نہیں ہے، تو وہ ایک الگ پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے چیز۔ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اوپن اینڈڈ کوسچنس کی اسپیس دیں، وہ آپ سے سوال پوچھ سکیں، آپ اس کو سمجھا سکیں، اس کے ساتھ بات کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کنسسٹنٹ رہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ جو پرومس کریں اس کو پورا کریں۔ جب آپ پرومس پورا کریں گے تو آپ آنسر آپ بچے سے بھی پرومس پورا کروا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ پرومس کیا تھا، دیکھو میں نے پورا کیا، اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے سے پرومس کرو، اب آپ اپنا پرومس پورا کرو۔ جب آپ بچے کے ساتھ آنیسٹ رہیں گے، بچہ آٹومیٹک آپ کے ساتھ آنیسٹ رہے گا۔ آپ ان میں بلیو کریں، ٹھیک ہے، ان پر یقین کریں، ان کو ایک فیل ہونی چاہیے پروٹیکشن کی کہ کوئی اور ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر کہیں ان کا قصور نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں ہے اور ان کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے تو دے شوڈ ہیو اسٹرانگ فیلنگ کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے تو دے ول بلیو ان اس۔ ان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جی ہم گھر جا کر اگر بتائیں گے تو ہمیں تو گھر سے بھی ڈانٹ پڑے گی، ہم ماما کے ساتھ شیئر کریں گے تو ماما ہمیں ڈانٹیں گی، بابا کے ساتھ شیئر کریں گے تو بابا ڈانٹیں گے۔ یہ فیلنگ بچوں کو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، ان کو اسپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنے جو فیلنگس ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اوپنلی۔ اس کے بعد ہے جی آپ فیملی ٹائم آپ کٹھے گزاریں، ٹھیک ہے، ان کے ٹی وی پر کیا دیکھتے ہیں، موبائل پر کیا دیکھتے ہیں، آپ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ نے پیار کریں۔ دیکھیں، ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ مانی جاتی ہے۔ آپ کا بچہ اسکول سے آتا ہے، آپ اس کو ہگ کریں، وہ آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ اس سے لاڈ کر سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو احساس دلائیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وی لو یو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ہگ کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، لاڈ کریں، بچے کو ایک سیف فیلنگ ہمیشہ سے پیرنٹس کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اب ان کو ریلیکسیشن کی ایکسرسائزز کروائیں۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو جم بھیج دیں، چھوٹا سا بچہ ہے، نو، آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں اس کو انوالو کریں۔ جب بچہ بھاگے گا، دوڑے گا، کھیلے گا، اس کی فزیکل ہیلتھ تو امپروو ہوگی، ساتھ میں اس کی مینٹل ہیلتھ بھی امپروو ہوگی۔ جیسے بڑوں کے لیے ایکسرسائز ضروری ہوتی ہے، بچوں کے لیے ویسے ہی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ اس کو پازیٹیو چوائسیز کی طرف لے کر جائیں، ریکگنائز کروائیں کیا پازیٹیو ہے، کیا نیگیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈل آف فارگیونیس، اب اس میں آ جاتا ہے وہی چیزیں بار بار جیسے کہ ریپیٹ ہوتی ہیں کہ اگر اس سے کوئی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، بچے ہیں، بچے کرتے ہیں ہمیشہ، آپ اس کو اسپیس دیں کہ اس چیز کو وہ بیٹر کر سکے۔ اگر آپ اس کو پہلی دفعہ میں ہی ڈانٹ دیں گے یا ہر دفعہ آپ اس کو ڈانٹتے رہیں گے، بچہ ویسے ہی پزل ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل لے لیں، بچے سے کچھ ٹوٹ گیا ہے، کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ڈیکوریشن پیس رکھا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے، اگر آپ اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیں گے، جیسے نارملی ہماری سوسائٹی میں مائیں کرتی ہیں جی، فوراً بچوں کو جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، بچہ ڈر جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بھی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ماؤں کا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بی پریزنٹ ود یور چائلڈ، آپ بچے کو سنیں، ایکٹیولی سنیں۔ ایسا نہیں ہے بچہ آپ کے ساتھ کوئی شیئر کر رہا ہے، اچھا آپ نے اس کو اسپیس دی ہوئی ہے کہ بیٹا آپ میرے ساتھ جو مرضی شیئر کرو، آپ کر سکتے ہو، آپ نے اسپیس دی ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہے بیٹھ کے، آپ اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کریں، نو۔ جب آپ اپنے بچے کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ 100% اس کے ساتھ پریزنٹ رہیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو لگے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے اور میری بات سنی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کاملی آپ اس کے ساتھ جو ہے رسپونڈ کریں، اس کے ایموشنز کی ویلیو کریں، ایویلویٹ کریں اس چیز کو، بیہیویئر دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو کیا چاہیے، کیا چاہتا ہے، وہ کیسا فیل کر رہا ہے، اس چیز پر آپ کریں، کھیلیں، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ آپ رسپیکٹ کی باؤنڈریز سیٹ کر دیں۔ تو تڑا کر کے بات کریں گے تو آپ کا بچہ بھی ہر ایک سے تو تڑا کر کے ہی بات کرے گا، یہ بہت نارمل ہے۔ جب وہ ایک سرٹن ایج میں چلے جاتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کس سے آپ کر کے بات کرنی ہے، کس سے تم کر کے بات کرنی ہے، لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ ہمیشہ اس سے آپ کر کے بات کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صرف اپنے بچے کے ساتھ آپ کہہ کے بات کرتے ہیں، بیٹا آپ کھانا کھا لیں، بیٹا آپ نے یہ کام کر لیا، آٹومیٹکلی بچہ بڑے چھوٹے ہر ایک کے ساتھ رسپیکٹفلی بات کرنا اسٹارٹ کر دے گا، آپ کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ the paths to improve health often begins with family awareness of concerning behaviors۔ اب کون سے بیہیویئر ایسے ہیں جو کنسرن کرتے ہیں فیملی کے لیے کہ ان کو اویئر ہونا چاہیے اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے۔ اب اوور ایکٹیویٹی اگر آپ کا بچہ کر رہا ہے، بہت زیادہ کھیل رہا ہے، فوکس نہیں کر رہا، بس بھاگنا چاہ رہا ہے وہ کسی بھی ذمہ داری سے، دیٹ از دا الارمنگ سائن۔ وہ کیوں بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اٹینشن نہیں دے رہا۔ اکثر پیرنٹس بات کرتے ہیں، بچے آپ فیل کرتے ہوں گے، بہت سارے پیرنٹس یہاں پر ریلیٹ کریں گے کہ جی بچہ اٹینٹیو نہیں ہے، ہماری بات نہیں سنتا، ہم کچھ کہتے ہیں کرتا کچھ ہے، دیٹ از دا الارمنگ سائن۔ کیوں ہے، آپ اس کی وجہ جانیں، بجائے بچے کو آپ ڈانٹیں، اس کو ماریں، آپ اس چیز کی وجہ آپ اس کو آبزرو کریں 1 سے 2 دن کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسا، اس کو اسکول میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرینڈس کی طرف سے تو نہیں ہے، اس کو کوئی ہیراس تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ اس کو اسپیس دیں۔ اگر وہ بہت زیادہ پزل ہو رہے ہیں، انگزائٹی ہو رہی ہے اس کو، کسی چیز سے وہ ڈر رہا ہے، دیٹ از دا الارمنگ سائن۔ چپ ہے، خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہا، اداس ہے، دیٹ از دا الارمنگ سائن، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کھانے کے ساتھ مسائل ہیں، اچھا بھلا کھانا کھاتا تھا لیکن اب وہ کہتا ہے جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے، چڑنا شروع ہو گیا ہے، اس سے اس کا جو باڈی امیج ہے پزل ہے، آپ سے شیئر نہیں کر رہا، بکھلایا سا ہے، دس از آلسو دا الارمنگ سائن۔ آپ فوکس کریں ان چیزوں پر۔ بہت زیادہ اگریسو ہو رہا ہے تو الارمنگ سائن ہے آپ کے لیے۔ بڑی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں اکثر اسی ڈپریشن میں، جب ان کو گھر میں اسپیس نہیں ملتی اپنی باتیں شیئر کرنے کی، وہ باہر پھر اپنا حل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل جو ہماری سوسائٹی ہے، ڈرگز ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت جلدی بندے کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ ہماری جو کہہ لیں کہ صحبت ہے، کمپنیز ہیں آج کل دوستوں کی، تو وہ بہت زیادہ کھینچ کے لے کے جاتی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس طرف جانا کوئی مشکل نہیں ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے، اس کے بعد بچہ لگ جاتا ہے اس چیز، اس کو ایک دفعہ وہاں سے سکون ملنا شروع ہوگا، وہ اسی طرف فوکس کرے گا، وہ ہٹ کے کبھی بھی واپس ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا باتیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کا بچہ گھر میں اسپیس نہ ملنے کی وجہ سے باہر کوئی حل ڈھونڈنا شروع کر دے، ڈرگز اور کسی راستے پہ چلا جاتا ہے، لازمی نہیں کہ ڈرگز ہوں، تو آپ اس کو خود اسپیس دیں، خود اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، فل اٹینٹیولی اس کو سنیں، کوئی پرابلم ہے، کچھ ہے آپ کے ساتھ، وہ لازمی شیئر کرے گا۔ اب ان چیزوں کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ انکنڈیشنل لو، ٹھیک ہے، جیسے پہلے میں نے بات کی، آپ اس کو ہگ کریں، اس کے ساتھ بٹھائیں، بڑا بھی ہے آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں اس کو، اس میں کیا مذائقہ ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، بچی ہے، آپ کی اپنی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اس فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، آپ
फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे, आपका बच्चा आपके साथ टाइम गुजारेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस दें, बेटा तुम ये कर सकते हो, यू हैव टू डू इट। अक्सर बच्चे बहुत सारी स्टेजेस में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स की तरफ से उन्हें मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो वो दुनिया फ़तह कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। आप उन्हें सेल्फ़ मोटिवेट करेंगे, बच्चा इवन मैं आपको नॉर्मल सी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कहीं कोई जंप का है, ठीक है, कोई हर्डल जंपिंग है, बच्चा डर रहा है, नहीं मेरा पाँव उलझ गया, मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी। आप बच्चे को मोटिवेट करें, बेटा यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप देखेंगे कि जिस चीज़ से डर रहा था वो उसको किस तरह से क्रॉस कर जाता है उस सिचुएशन को। तो बच्चों को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। आप उनको अपॉर्चुनिटी दें, बच्चों आप रोकें नहीं किसी चीज़ से, आप उसको अपॉर्चुनिटी दें दूसरे बच्चों के साथ खेलने की, लेकिन उसकी कंपनी पे आप नज़र रखें। उसके दोस्त कैसे हैं, किसके साथ उठना बैठना है, लेकिन उसको बाउंड नहीं करना कि फ़लाँ के साथ नहीं मिलना, फ़लाँ बच्चे के साथ नहीं खेलना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। ये जो छोटी छोटी रोक टोक होती है, ये बच्चे पे बहुत नेगेटिव असर डालती है। आप इनकरेज करें उसको, टीचर्स को, उसकी जो अगर कोई आपने केयर टेकर रखी हुई हैं, ठीक है, सपोर्ट कोई भी आपका है। हर फैमिली के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, आप फुल टाइम बच्चे के साथ नहीं गुजार सकते, ठीक है, केयर टेकर्स आपने रखे हुए, लेकिन आप उसको इनकरेज करें कि बेटा आप शेयर करो। आपको टीचर की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ाई में तो कोई मसला नहीं है, आपके केयर टेकर के लिए जिसको रखा हुआ है आपको उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई डांटता तो नहीं है ना हक, यानी बिला वजह आपका कसूर तो नहीं बना दिया जाता। ये चीज़ें बच्चों आप दिन में टाइम निकालें, आप जितने भी बिज़ी हों आप अपने बच्चों के लिए लाजमी 1 घंटा आधा घंटा आप लाजमी निकाला करें। उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे हैं, हमारी बात सुनते हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर बच्चों को लाजमी मिलना चाहिए। गाइड करें आप उनको, डिसिप्लिन सिखाएं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। माएँ होती हैं हमारी सोसाइटी में भाग रही होती हैं बच्चों के पीछे डंडे लेके, जूते लेके, कि जी बच्चा बात नहीं मान रहा, ज़िद कर रहा है। उनको ये समझ में नहीं आती कि इसके पीछे वजह क्या है। बजाय डांटने के, मारने के, ख़ुद को थकाने के, अपना ब्लड प्रेशर हाई करने के, आप बच्चे के साथ बैठकर बात कर लें। आप शुरू से उसको माहौल ही ऐसा दें, पॉजिटिव माहौल, कि वो आपके साथ ऑटोमेटिक अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करना शुरू करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारी बातें अभी रिमेनिंग हैं, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।